اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد، وکیل آل محمد، خطیب نوجوان جناب قبلہ علامہ علی عمران جعفری صاحب آف بہاولپور، جو کہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے بآواز بلند تر صلوات۔ صلوات بر محمد و آل محمد پڑھیں۔ بار دیگر بلند تر صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، ثم صلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق الفاتح لمن غلق، المؤمن الحق بالحق، ابی القاسم محمد آلہ الطیبین طاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقول الحق وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعلک للناس اماما صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ بات سنیں، اللہ اکبر کا معنی پوری کائنات میں یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ ایسا کریم خالق ہے جو لا الہ پڑھتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور اس اللہ کی صفت کریمی یہ ہے کہ وہ احسان کرتا ہے، جتلاتا نہیں ہے۔ سارے بواز بلند نام اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، پھر بھی نعرہ رسالات، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، صلوات بواز بلند پڑھیں۔ دعا ہے رب کائنات ملکہ عالمیان کے صدقے میں یہ مجلس پاک اپنے دربار میں مقبول فرمائیں۔ دعا ہے رب کائنات بے حق سیدہ آپ تمام مومنین کے نیک شرعی حاجات پورے فرمائیں۔ جتنا قدم چل کے آئے ہو مالک ہر قدم کے بدلے کروڑوں نوکیاں عطا فرمائے، اور بانیان مجلس کے مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور اللہ تجھے واسطہ ہے پاک بی بی کا، جتنے جملہ حاضرین موجود ہیں ان کو دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرمانا۔ وارث زمانہ ہادی برحق کا جلد ظہور ہو۔ آپ صلوات پڑھیں اور میں نوکری شروع کروں۔ محمد، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے خلیل نبی سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم امتحان میں 100/100 پاس ہو گئے تو میں تمہیں امام بنا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں جو موضوع پڑھنا چاہتا ہوں وہ بالکل عرفان ہے۔ آپ نعرے سے بالکل مبرہ اور منزہ ہو کے بیٹھیے،
मगर मुझे इतना एहसास ज़रूर दिलाइए गा कि मुझे मालूम हो कि मैं अली को मानने वालों में पढ़ रहा हूँ, सोचने वालों में नहीं पढ़ रहा। जिसने भी करबला को बिल्कुल नहीं समझा उसने जंग समझा। जिसने करबला को समझा है उसने वाक़या समझा। अगर किताबों से करबला पढ़ोगे तुम्हें एक तरफ 9 लाख नजर आएगा, एक तरफ 72 नजर आएगा। अगर वही करबला हम ज़ाकिर मौलवियों से सुनोगे फिर उस करबला में गुर्बत नजर आएगी, प्यास का आलम नजर आएगा। लेकिन मैं इससे इम्तियाज जो करबला का राज है वो पढ़ना चाहता हूँ। जो जाग रहे हो उनके लिए, जैसा कि एक फ़कीर ने कहा था कि बियां सिरे शहादत की अगर तफसीर हो जाए तो मुसलमानों का काबा रोज़ा शबीर हो जाए। बिस्मिल्लाह। सारे हलाली हैदरी सलामत रहे। मैं सिरे कहते हैं अरबी में राज को। मैं करबला का वो राज पढ़ने लगा हूँ जिसके बारे में फ़कीर ने कहा भाई हसने, वो राज मैं पढ़ने लगा हूँ। आलमे अरवाह में अल्लाह ने सवाल किया, कौन है जो मुझ अल्लाह से इश्क करे, इश्क करे। मोहब्बत उसका दावा था कि मैं तो करता हूँ, कोई ऐसा भी हो जो मेरा आशिक हो, कोई ऐसा भी हो जो मेरा आशिक हो, जो जाग रहे हो। जुमला देना चाहता हूँ, अल्लाह ने इश्क कहा है, मोहब्बत नहीं। क्योंकि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं कि हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, टूटी फूटी पता नहीं उसमें किरात भी ठीक है, रकू सजूद है या नहीं है, तो हम नमाज ख़त्म होती है फ़ौरन उस अल्लाह से कुछ मांगना शुरू कर देते हैं। मगर मोहब्बत और इश्क का फ़र्क ये है कि मोहब्बत में हमेशा मांगा जाता है, इश्क में हमेशा दिया जाता है। माँ हुसैन की सलामत रहे। सारे हलाली ये है। मोहब्बत में मांगने की गुंजाइश होती है, मोहब्बत में सब कुछ लेकर भी हसरत पूरी नहीं होती, इश्क में सब कुछ देकर भी बंदा मुतमईन नहीं होता। जिसने भी अल्लाह से इश्क का वादा किया, अल्लाह ने उस बुनियाद पे उनके सरों पे ताज रख दिया। अल्लाह ने कहा फकत तुम लोगों ने इरादा किया है इश्क का मुझसे, तो मैंने तुम्हें इन बाकी अमाम से इम्तियाज करके एक औहदा दे दिया है। सबसे पहले इश्क करने वाला अबुल बशर हजरत आदम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। वो इश्क के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। कुरान पढ़ने लगा हूँ, या हबील को कबील ने कत्ल कर दिया। अल्लाह ने फरमाया तेरे बेटों में नुक्स आ गया है, तू वापस आ जा। तेरे बेटों में नुक्स आ गया है। क्यों? क्योंकि इश्क के इम्तिहान में 3 चीजें होती हैं, जान, माल, औलाद। औलाद में नुक्स आ गया, तू वापस आ जा।
अल्लाह ने फिर भेजा नूह नबी को। नूह की उसके इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, या बेटा बागी हो गया, अल्लाह ने वापस बुला लिया। तीजा अल्लाह ने इब्राहीम को भेजा, तो पहला उसने इम्तिहान दिया कि अपना सारा भेड़ों का रेवड़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। दूसरा इश्क का पर्चा था, अपनी जान का। क्या खूबसूरत अल्लामा इकबाल ने कहा, बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क। बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क। दुनिया तमाशा देखने के लिए उसने माल भी दे दिया, जान भी दे दी। 2 पर्चों से 100/100 पास। अब तीसरा इम्तिहान था औलाद का। बाप ने ख्वाब देखा, बेटे से कहा कि ख्वाब में देखा है तुझे ज़िबा कर रहा हूं। बेटे ने कहा तुम ख्वाब कहते हो, मैं कह रहा हूं जैसे अल्लाह का अम्र हुआ है वैसे करो तो मुझे साबरू में पाओगे। सब्र किया जाता है मुसीबत पे, सब्र किया जाता है मुसीबत पे। यहाँ पे जुमला करना चाहता हूँ, पता नहीं कितने दिलों से दुआ निकलेगी। जब नबी अकरम ने कहा था या अली मेरे बिस्तर पे सो जा, और खतरा भी है, खतरा भी है। अली ने आगे से कहा क्या मौला मैं सो जाऊं, तेरी जान बच जाएगी, तेरी जान बच जाएगी। क्या खूबसूरत जुमला है अज़हर हसन ज़ैदी साहब का। वो फरमाते थे नबी मुस्कुराए और देख के कहते हाँ या अली अगर तू मैं बनकर सो जा, अगर तू। ये जितने हाथ बुलंद हैं बतूल साहब को खैरात दे। कहना चाहता हूँ हर हाथ नहीं उठता और हर जबान भी नहीं बोलती, हाथ वही उठता है जिसको बतूल खैरात दे रही हो। जिसको बतूल खैरात ना दे उसके हाथ नमाज में नहीं खुलते तो मजलिस में क्या होता। हैदरी सो जा, अगर तू मैं बनकर सो जाए। पूरी जिंदगी में भाई हसनैन अली के नबी के आगे क्या क्यों अगर मगर चूं चुनाचे कोई लफ्ज नहीं। नबी ने कहा या अली खैबर में आना है जी सरकार, खंदक में आना है जी सरकार, ओहद में आना है जी सरकार, बदर हुनैन सिफैन तबूक ये फतह करनी है जी सरकार। ये पहली बार है जब नबी ने कहा मेरे बिस्तर पे सो जा। अली ने कहा क्या मैं सो जाऊं, क्या तुम्हारी जान बच जाएगी। मैंने कहा मुश्किल कुशा मौला जिंदगी में क्या क्यों अगर मगर कुछ भी नहीं कहा, आज पहली बार क्यों कहा। अली ने फरमाया अली इमरान नबी की जिंदगी बचाने की बात थी, मैं दुनिया को बता रहा था नबी की जिंदगी सोने वाले ने बचाई है, रोने वाले ने नहीं। अल्लाहु अकबर। नबी की जिंदगी अली ने कहा मैं शुक्र करूंगा, मैं शुक्र करूंगा। इस्माइल ने कहा मैं सब्र करूंगा। जरा कड़ी से कड़ी मिलाना जो बंदे जाग रहे हो। इस्माइल ने कहा मैं सब्र करूंगा, अली ने कहा मैं शुक्र करूंगा। सब्र किया जाता है मुसीबत पे, शुक्र किया जाता है नेमत पे। इस्माइल को लेकर चले इब्राहिम, रास्ते में शैतान ने 3 नाके लगाए, इबलीस ने। मुझे समझ नहीं आई, लोग कहते हैं आज़ादारी ना करो,
خون نہ بہاؤ، جلوس نہ نکالو۔ بھائی یہ زنجیر بھی ہماری ہے، یہ پشت بھی ہماری ہے، خون بھی ہمارا نکلنا ہے، تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پھر جب میں نے قرآن پڑھا نا تو پھر مجھے سمجھ میں آئی کہ جب ابلیس نے روکا ابراہیم کو، چھری بھی ابراہیم کی تھی، گلہ اسماعیل کا تھا، گلہ اسماعیل کا تھا، خون بھی اسماعیل نے نکلنا تھا، ابلیس کو خواہ مخواہ تکلیف تھی۔ جو جاگ رہے ہو بھائی، جو ہاتھ بلند ہے، کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، کیونکہ بھائی علی کو ماننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں، ایک ہی شرط ہے، باپ ایک ہو، ماں نیک ہو۔ کیوں کیوں کیوں؟ کیونکہ علی اس خالق بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے، کوئی مانے تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی علی ہے۔ تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں ہے، تیرے نہ ماننے سے علی گھٹتا نہیں ہے۔ ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جس کو علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ پہلے عقیدہ بلند کر بھائی، کیونکہ ولایت علی، عزاداری حسین، عزت سادات یہ دین ہے، اس کے ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کیونکہ جملہ سامنے آ گیا، امام جعفر صادق کا ایک غلام ہے، سارے بواد بلند صلوات پڑھے۔ وہ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا مولا مجھے نصیحت کریں۔ مولا نے فرمایا علی کے دوست کو دوست رکھ، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو۔ ابھی تک نہیں بولے، اس سے بھی بلند جملہ ہے۔ مولا نے فرمایا علی کے دشمن کو دشمن رکھ، چاہے تمہارا باپ کیوں نہ ہو۔ ابھی تک جو بندے چپ رہے، آگے مولا فرماتے ہیں علی کے دوست سے دوستی رکھ، چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو۔ علی کے دشمن سے دشمنی رکھ، چاہے وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ شیطان آ گیا اسماعیل کے پاس، کیونکہ ابلیس کو ایسے ہی خواہ مخواہ تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ آ گیا، اس نے کہا تیرے باپ کو کچھ ہو گیا ہے، تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ میں اب لفظ اوپن نہیں پڑھوں گا، اشارہ کروں گا۔ تیرے باپ کو کچھ ہو گیا ہے، 50 سال سے اوپر ہو گیا ہے، تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے، تھوڑی دیر بعد تو مر جائے گا۔ تو اسماعیل کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان دفع ہو جا، شیطان دوڑتا بھی ہے، دیکھ کے کہتا ہے تجھے کیسے پتا کہ میں ابلیس ہوں؟ اسماعیل دیکھ کے کہتا ہے شیطان ملعون، شیطانوں کو سینگ نہیں ہوتے، جو بھی نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہی تو شیطان ہوتا ہے، وہی تو شیطان ہوتا ہے۔ یہ آگے دوسرا ناکہ ابراہیم کے پاس، تیرا جوان بیٹا ہے، کعبے میں بھی 4 پتھر ہیں۔ بھائی جو بندہ حاجی بیٹھا ہے گواہی دے، کعبے میں 4 پتھر ہیں۔ مسلمانوں کی شرم ڈوب گئی ہے، پتہ نہیں کہاں یہ رہتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کا قانون نہیں سمجھتے۔ کعبے میں بھی 4 پتھر ہیں، 3 کو مارا جاتا ہے، 1 کو چوما جاتا ہے، پھر مولوی پہ شرمی سے کہتا ہے یہ 4 برابر ہے۔ پھر کیسے
سارے حلالی حیدری. ابراہیم کے پاس تیرا جوان بیٹا ہے، اس کو ذبح کر دے گا، تیری وراثت ختم ہو جائے گی. تو نے خواب دیکھا ہے، خواب میں بھی دیکھتا ہوں، میں پورا تو نہیں کرتا، تم کیوں کرنے جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ملعون دفع ہو جا. یہ شیطان دوڑتا بھی ہے، دیکھ کے کہتا ہے تمہیں پتہ کیسے چلا کہ میں ابلیس ہوں؟ تو ابراہیم مسکرا کے کہتے ہیں جو نبی کی برابری کرے وہی تو شیطان ہوتا ہے. اب ابلیس نے سوچا کہ ان کی بیوی کو ورگلاتا ہوں، ہاجرہ کو، کیونکہ اس کا تجربہ تھا، یہ پہلے بھی نبی کی بیویوں کو بہکا چکا تھا. جو بندے چپ کر گئے، اور لوط کی بیوی، نوح کی بیوی، ان دونوں کو وہ ورگلا چکا تھا. اس کا تجربہ تھا، نبی کی بیوی زد میں آ جاتی ہے. یہ چلا، میں نے کہا ابلیس وہ آتی تھی، ہاجرہ نہیں آئے گی. اس نے کہا اس کی وجہ، میں نے کہا ہاجرہ فقط نبی کی بیوی نہیں بلکہ ایک معصوم کی ماں بھی ہے. بسم اللہ. لا ولد بیویاں آتی ہیں شیطان کی زد میں. یہ پردے کے باہر آیا، اس نے کہا بی بی تیرا شوہر اور بیٹا کہاں گئے؟ بی بی نے کہا دعوت پہ. کہتا ہے واہ، ایسی دعوت بھی ہوتی ہے، کوئی چھری بھی ساتھ لے کے جاتا ہے. گھر سے نکل، کیونکہ تیرے بیٹے کو وہ قتل کر دے گا. اب میں زور نہیں لگاؤں گا، پتہ نہیں لفظوں کی قدر کرنے والے کتنے بیٹھے ہیں. اس نے کہا کہ وہ تیرے بیٹے کو قتل کر دے گا. بی بی مسکرا کے کہتی ہے وہ مالک ہے، وہ مالک ہے. یہ پیچھے والے بندے ہاتھ نہیں اٹھاتے. 12ویں امام کی حدیث پڑھتا ہوں، معصوم فرماتے ہیں جو بندہ مجلس حسین میں بیٹھ کر ذاکر مولوی سے وہاں سبحان اللہ میں ہاتھ بلند کرتا ہے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے. جو اس محفل میں جتنے ہاتھ بلند ہیں ان کی لکیریں پڑھو. جو بے اولاد ہے اولاد لکھو، جو بیمار ہے شفا لکھو، جو بے رزق ہے اس کا رزق لکھو. بی بی نے کہا وہ مالک ہے، اس کا دل چاہے تو مجھے بھی قتل کر دے، میں بھی عفو نہیں کروں گی. اس نے کہا باہر نکل، گھر چھوڑ. لفظ دہراؤں، اس نے کہا گھر چھوڑ میدان میں آ، گھر چھوڑ، بیٹا بچا. بی بی نے پردے کے اندر کھڑے ہو کے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ دوڑ کے کہتا ہے تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ بی بی نے کہا لعنتی، جو بھی نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کی دعوت دے وہی تو شیطان ہو. جیو سلامت رہے. منا پہ پہنچ گیا ابراہیم، منا پہ، کیونکہ عشق کا تیسرا پرچہ تھا. یاد ہے نا میرا موضوع؟ عشق کا امتحان کا تیسرا پرچہ، وہ حل کرنے کے لیے اب اللہ نے سوچا کہ میں یہ عشق والا امتحان ہی ختم کر دوں گا، کیونکہ اس کا لاسٹ پرچہ ہے. یہ 100/100 سے پاس ہوگا، بات ہی ختم، تاج اسی کے سر پہ ہوگا. لیکن ابراہیم نے منا پہ آکے، اچھا ایک بات کرتا چلوں کہ آپ کو لطف بھی آئے گا، جو دمبا اسمیل کی جگہ پہ ذبح ہوا ہے نا، وہ رویا نہیں.
نہیں رویا، کیونکہ اگر وہ روتا نا ابراہیم پٹی کھول دیتا، یہ دمبا پڑا ہے، میں نے تو بیٹا ذبح کرنا تھا۔ میں نے دمبے سے پوچھا بھی تو رویا کیوں نہیں، حالانکہ چھری بھی چلنی تھی تجھ پہ۔ اس نے کہا نبی کی زندگی بچانی ہونا پھر رو کے مخبری نہیں کرتے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، یہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کمینے کا محتاج نہ ہوں۔ رو کے میں نے مخبری نہیں کی، نبی کی زندگی بچانے تھی، نبی کی زندگی کے لیے چپ کر کے میں ذبح ہو گیا۔ چھری چلی، چھری چلی، خون کا فغارہ آیا ابراہیم کے ہاتھوں پہ۔ اللہ نے کہا تھا مجھ سے کون عشق کرے گا، محبت نہیں عشق۔ خون کا فغارہ ہاتھ پہ آیا، ابراہیم نے سمجھا قربانی ہو گئی، آنکھوں سے پٹی کھولی، دمبا ذبح، بیٹا سامنے کھڑا۔ کہا میرے اللہ میری قربانی قبول نہیں ہے۔ خالق نے فرمایا ابراہیم تو خلیل ہو سکتا ہے، عاشق نہیں۔ جو جاگ رہے ہو بھائی، تو خلیل ہو سکتا ہے، عاشق نہیں۔ عاشق کیوں نہیں؟ خالق نے فرمایا پٹی کیوں باندھی؟ پٹی کیوں باندھی؟ خالق میرا بیٹا تھا۔ خالق نے فرمایا پھر میری محبت میں بیٹے کی محبت کہاں سے آ گئی؟ ابراہیم مایوس ہوا، خالق نے فرمایا مایوس نہ ہو، تو نے 2 پرچے 100 نبرو سے پاس کیے ہیں، اس کا انعام ہے کہ میں امامت تیری اولاد میں رکھتا ہوں۔ جو بندے تاریخ سننا پسند کرتے ہو، امامت تیری اولاد میں رکھتا ہوں۔ ابراہیم اسماعیل کو پکڑ کے چلا بھی اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کوئی عاشق ہوگا، کوئی عاشق ہوگا۔ خالق نے فرمایا انتظار کر، 61 ہجری۔ آپ لوگوں نے کربلا کی غربت سنی ہے نا، غریب حسین سنتے رہے، آج میں بادشاہ حسین سناتا ہوں۔ کربلا کے مصائب سنے ہیں، میں فضائل پڑھتا ہوں، پہلے کہا میں راز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یکے بعد دیگرے نبی آتے رہے، کہیں نہ کہیں امتحان سے رہ گئے، اللہ نے واپس بلایا، آخری نبی ہمارے آئے، اللہ نے پہلا بیٹا عطا کیا قاسم، اللہ نے واپس لے لیا۔ حبیب کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ جو بندے نے میری پہلے لفظ سے اس وقت تک تقریر جاگ کر سنی ہے، اس کے لیے میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم گیا، نبی کے آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ نے فرمایا تو میرا محبوب ہے، تیری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ حالانکہ میرے نبی آرے سے چیرے گئے ہیں، میں نے اف نہیں کی کیونکہ میں بے نیاز ہوں۔ میرے نبیوں کو آگ میں ڈالا گیا، پتھر لگے، میں نے اف نہیں کی کیونکہ میں بے نیاز ہوں، مگر تو میرا محبوب ہے، تیرے آنکھوں سے آنسو برداشت نہیں کرتا، تو رونا بند کر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ نبی بول پڑے میرے اللہ وہ عشق والا امتحان تو پھر رہ جائے گا، نبوت مجھ پہ ختم ہو رہی ہے۔ جو بندے جاگ رہے ہیں ان کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ وہ عشق والا امتحان رہ جائے گا، کیونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، نبوت مجھ پہ ختم ہے۔ وہ عشق والا امتحان کون دے گا، وہ تاج کون پہنے گا؟ تو نہ اس ویلے اللہ نے کہا اے نبی تو بس نبوت تو آنی نہیں ہے، بس حسین کو بلا اور اس کا منہ چوم اور کہہ دے الحسین منی وانا من الحسین۔ زندہ باد، زندہ باد۔
اب سمجھ میں آئی کہ کربلا غربت نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کے وعدے کا تکمیل کا دن ہے۔ حسین آئے کربلا میں، کربلا میں آئے، عشق کی سمجھ میں آئی، سارا دن حسین عشق کا پرچہ حل کرتے رہے۔ عباس تو جا، اکبر جا، اصغر جا، اون جا، محمد جا، عشق ہے نا۔ اللہ یہ لے، یہ لے، یہ لے، یہ لے، یہ لے، یہ لے، یہ لے۔ 71 لاش اٹھانے کے بعد حسین اکیلا رہ گیا۔ معرفت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، لیکن میں فضائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ آسمان کی طرف دیکھا، کہا میرے اللہ تو بھی واحد، میں بھی واحد، تیری بھی مثال کوئی نہیں، مثال میری بھی کوئی نہیں۔ تو نے قانون بنایا تھا کہ محبوب جاتا ہے عاشق کو ملنے، کیونکہ میرا نانا تجھے ملنے آیا تھا، اب میں ہوں عاشق، تو ہے میرا محبوب۔ میں نے امتحان دینا ہے، تو نے لینا ہے، پھر تو عرش چھوڑ زمین پہ آ، امتحان لے۔ جو بندے چپ کر گئے ہو، دلیل مانگ رہے ہو، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، نجف اشرف ہے، مشہد مقدس ہے، یا عرش معلّہ ہے یا کربلا معلّہ ہے۔ مجھ سے نہیں، اپنی مرضی کے عالم سے پوچھنا معلّہ کسے کہتے ہیں۔ معلّہ ہوتا وہی ہے جہاں پہ اللہ ہو۔ وہ نانے کی معراج تھی، وہ وہاں گیا، یہ نواسے کی معراج تھی، وہ یہاں آیا۔ اور دلیل دوں، جو بندہ امام حسین کا زوار بیٹھا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ امام حسین کی زری پہ لکھا ہوا ہے سامنے، من زار الحسین فقط زار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی۔ یہ تو کربلا ایک راز ہے۔ وہاں سے جب اس نے دیکھا نا، ابلیس نے نور خدا کا مجسمہ دیکھ کے کہتا ہے تو یہاں، تیرے نبیوں کو میں نے آرے سے چروایا ہے، تو نہیں آیا۔ تیرے نبیوں کو میں نے دریا میں ڈلوایا، تو نہیں آیا۔ آج تو یہاں پہ۔ خالق کے نور سے آواز آئی، یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا عاشق ہے۔ نگاہ میں نہیں مانتا۔ سورج نیزے برابر آئے، ساری گرمی اس پہ آئے، پھر مانوں گا یہ تیرا عاشق ہے۔ سورج نیزے برابر آیا، پوری کائنات کی گرمی سمیٹ کے قریب زہرا پہ آئی۔ حسین نے عبا کا بٹن کھولا، ابلیس دیکھ کے کہتا ہے میں مان گیا ہوں یہ تیرا عاشق ہے، اگر تو مجھے بخشش کی ضمانت دے تو میں اس کو سجدہ کروں۔ خالق نے فرمایا وہ سجدہ ظاہراً آدم کو تھا، باطنی تو ان کو تھا۔ جب ساری گرمی آئی نا غریب زہرا پہ، تو امام حسین بٹن کھول کے عبا کے آسمان کی طرف دیکھا، اور غریب زہرا نے فرمایا میرے اللہ یہ ساری گرمی مجھ پہ بھیج، کیا اس گرمی کا سیک اکبر کی موت سے زیادہ ہے؟ اجرکم اللہ۔ کیونکہ مقصد تو رونا ہے نا۔
जितने भी फजाइल के समंदर बहा दिए जाएं, कोई राजी हो ना हो, वो बीबी राजी नहीं आती जो शाम से आती है। अजरुकुम अल्लाह। क्योंकि ये बेरिया इबादत है हुसैन का रोना। इबादतें तो दो हैं भाई इकबाल, रोना हुसैन का और पढ़ना नमाज का, ये दो इबादतें हैं। और तुझे हुसैन के रोने का पता कब्र में चलेगा, जब तुझे अपने खून के रिश्तेदार छोड़ के वापस आ जाएंगे, तो उस टाइम अल्लाह के मलाइक आएंगे सवाल करने। जो बंदे जाग रहे हो, जो रोना इबादत समझते हो, जिनके पास हाथ है, सीना है, गोश्त का जिगर है, उन बंदों को दावत देना चाहता हूँ। जब फरिश्ते आएंगे और वो सवाल करेंगे, तू चुप होगा, तेरी सर की तरफ से बगैर कफन के एक लाश उठेगी। गरीब कहेगा आराम से पूछो, मिट्टी पे बैठकर मेरी बहन की लूटी चादर को रोता था। अजरो कबल अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे बहन बतूल की गवाही में शुमार फरमाए, क्योंकि बहन करके रोना अली की बेटियों की हसरत है, अली की बेटियों की हसरत है। ताकि मैं अपने मौजू से ना हटूं, अल्लाह ने इब्राहीम से कहा था कि 10 मुहर्रम को आ जाना, तुझे मैं आशिक दिखाऊंगा जिसके आंखों पे पट्टी नहीं होगी, जिसके हाथ और पांव बांधे नहीं होंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अकबर जीन से गिरे और हुसैन ने हाथ मारा जमीन पे, देख के कहते हैं कहाँ उतरे हो, मेरे आंखों का नूर खत्म हो गया है। अजरो कमल अल्लाह। हुसैन मक्तल में चलते हैं। माफ़ी मांग के एक जुमला कहना चाहता हूँ, दुनिया की फितरत है, जितने जाकिरीन मेरे भाई बैठे हैं मुझसे 1000 गुना बेहतर पढ़ते हैं। मालिक इनकी ज़बानों में तासीर फरमाए, मालिक आपकी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। आप लोगों ने दुआ करना चाहता हूँ, खुदा न करे किसी का जवान बेटा मर जाए, ये फितरत ज़माना है। जितने लोग जनाजे के साथ होंगे, उतने लोग उसके ज़ईफ़ बाप के साथ होंगे, क्योंकि जितने लोग जनाजा उठाएंगे उतने लोग उसके ज़ईफ़ बाप को हौसला देंगे। कोई उसका बाजू पकड़ेगा, कोई उसका कंधा पकड़ेगा, कोई उसको हौसला देगा, कोई तसल्लियाँ देगा। ये कुरान है, मेरे सर पे है, झूठ बोलूं मैं मुजरिम हूँ। करबला में अकबर रीढ़ से गुरे, अकेला बाप था जो गिरता था, फिर या अली करके उठता था। दूसरी तरफ 9 लाख कातिल था। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अकबर को रोने वाले जवानी सलामत रहे, आपके बहने आपको सेरे बांधे। जब हुसैन मक्तल में आए, देखा एक फकीर है जो मातम कर रहा है। हुसैन ने पूछा तेरा कुछ जवान मर गया है? देख के कहता है मेरा न था, जिसका था बड़ा हसीन था। अजरो कमल अल्लाह। जिसका था बड़ा हसीन था। हुसैन ने कहा मुझे निशानियां दो, एक जवान को मैं ढूंढ रहा हूँ। उसने कहा समद घोड़े का सवार था। हुसैन रो के कहते हैं मैंने रकाब नब के सवार किया है। उसने कहा सुर्ख पग बांधी थी। हुसैन ने कहा मैंने सफेद बनाई थी। अब जिसकी छोटी छोटी बेटियां हैं मेरी तरफ देखें, रोए ना रोए आपकी मर्जी है, मगर देखें मेरी तरफ। ये देख के कहता है तीसरी निशानी मुश्किल है। जब जंग से फारिग होता था, ये सामने वाले टीले पे चढ़ जाता था, मुंह करता था मदीने की तरफ, रो के कहता था सुगरा बहन, सुगरा बहन, अकबर को भूल जाना। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। हुसैन की माँ आपके आंसू कबूल फरमाए। अकबर को भूल जाना, अकबर पे मौत आ गई है। अकबर को भूल जाना, अकबर के मौत आ गई है। मैं 1000 बार कहूँ अकबर को भूल जाना, अकबर पे मौत आ गई है। हुसैन देख के कहते हैं ये जवान मेरा था। ये पीछे आता, देख के कहता है मैं नहीं मानता, तू ज़ईफ़ है, अपनी जिंदगी बचाई है, अपने जवान बेटे को मौत की तरफ भेजा। जिसको मेरी तकरीर याद है लफ्ज़ सुनना,
حسین نے کہا کیا کرتا، میرے نانے کا دین نہیں بچتا تھا، میرے نانے کا دین نہیں بچتا تھا۔ یہ رو کے کہتا ہے تم دین کی دھمکی دیتے ہو، کیا تم بطول کے بیٹے حسین ہو؟ حسین نے کہا میں وہی ہوں مبالہ والی بیٹی کا باپ، میں وہی بطول کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا مجھے گواہی دو۔ حسین نے کہا آؤ تمہیں گواہی لے کر دیتا ہوں۔ ہر قدم پہ یہ پوچھتا ہے بتا یہ جوان تیرا تھا، بتا تیرا وطن کون سا ہے، تو ذات کا کون ہے؟ مگر 9 قدم حسین دور تھا۔ ایک ایرانی شعر ہے، سارے میری طرف دیکھیں جن کی جوان اولاد ہے، جب حسین 9 قدم دور تھے ایرانی شعر لکھتا ہے در پدر لاش پدر زانو بزانو رسید، کہتا ہے حسین اکبر کی لاش پہ ایسے ہے جیسے 6 مہینے کا بچہ۔ یہ فقیر آگے آ گیا، دیکھ کے کہتا ہے مان گیا ہوں یہ بیٹا تیرا تھا۔ حسین نے کہا اب تک نہیں مانا۔ دیکھ کے کہتا ہے جب میرے ساتھ چلتا تھا تیری داڑھی کالی تھی، اس کی جوان پہ آیا تیری داڑھی سفید۔